بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہو، میں اس سے زیادہ تکلیف کے اندر دین کی خاطر مبتلا رہا۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت طہار علیہ رضوان، وہ دین کے لیے بھوکے بھی برداشت کرتے رہے، پیاسے بھی برداشت کرتے رہے، اور ہر طرح کی تکالیف اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے مصائب و آلام وہ بھی برداشت کرتے رہے، لیکن دین کو سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، عمل کرتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے، دین پھیلاتے رہے، تو آج ان کی برکتوں سے دین پوری دنیا میں موجود ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو مزید بہتر انداز میں سیکھ کر آگے پھیلائیں، اور دین کے غلبے کے لیے ہر جہت سے، ہر حوالے سے بھرپور کوشش کریں، اور اللہ نے ہمیں جو ذہنی اور جسمانی اور مادی صلاحیتیں اور وسائل دیے ہیں، ان تمام کو بروئے کار لا کر دین کو غالب کریں۔ دین کا غلبہ یہی ہر نبی کی تشریف آوری کا مقصد تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اعظم ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کنز العمال میں بحوالہ ابن عساکر یہ روایت منقول ہے۔ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ہر دو کو آپس میں ساتھی بنا لیا تھا، تو لہذا میرا بھی ایک ساتھی تھا۔ ایک انصاری صحابی مجھے اور میرے ساتھی کو رات کو اپنے گھر لے جاتا تھا، اور کچھ کھانا ہمیں کھلا دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا آیا، ایک رات ایسی آئی کہ وہ انصاری صحابی مسجد میں نہ آئے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر ہمیں کھانا میسر نہ آیا اور ہم نے بغیر کھانا کھائے صبح روزہ رکھ لیا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھوک اتنی شدید تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر بغیر کھانے کے صبح روزہ رکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا کھلا دیں۔ چنانچہ واصلہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ انصاری صحابی جو ہمیں روزانہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور کچھ کھلا دیا کرتے تھے، تو آج تو وہ آئے ہی نہیں، اور ہم شدید بھوکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ کھانے کی کوئی چیز گھر میں موجود ہو تو وہ بھیج دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم عمر تھے، بچے تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے خادم تھے، اور خادمیت کے فرائض زیادہ تر یہی سر انجام دیتے تھے۔ تو جب امہات المومنین سے پوچھا گیا تو ہر ایک کی طرف سے یہی جواب آیا کہ آج ہمارے پاس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس آج شام کا کھانا نہیں ہے، یعنی اپنے لیے بھی نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو آ کر خادم نے بتایا کہ گھر میں تو کوئی بھی کھانے کی چیز میسر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک و انا الیک راغبون۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور بے شک ہم تیری طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور ابھی آپ نے ہاتھ ملائے نہیں تھے
ایک انصاری شخص آیا، ایک بڑا اس کے پاس برتن تھا جس میں روٹی کے ٹکڑے اور گوشت تھا، سرید تھا، اور اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اصحاب صفہ کے دونوں ساتھیوں کو فرمایا کہ کھاؤ، اور انہوں نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ آپ نے اس روایت کی روشنی میں ملاحظہ کیا کہ صحابہ اصحاب صفہ پر کیسے کیسے حالات گزرے ہیں کہ اس قدر شدت کی بھوک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر صبح بغیر کھانے کے روزہ رکھ لیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دین سیکھنے والوں کے ساتھ اور دین کے علم میں مصروف رہنے والوں کے ساتھ کیسی محبت تھی اور کیسی ان کے ساتھ ہمدردی تھی کہ اگر گھر میں کھانا موجود نہیں تھا اور میسر نہیں آ سکا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ غیب سے اپنی مدد فرمائے، تو اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد فرمائی اور ان کے لیے کھانا اللہ رب العالمین نے وہ میسر فرما دیا۔ اسی طرح واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ مسند احمد کی روایت ہے 20 افراد کو، اصحاب صفہ میں سے 20 افراد کو بطور حفاظت کے مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ شروع میں کفار کی طرف سے اندیشہ رہتا تھا کہ کسی بے خبری کے وقت میں وہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو 20 محافظین اصحاب صفہ تھے جو حفاظت پر مامور تھے۔ تو واصلہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ 20 محافظین اصحاب صفہ یہ شدید بھوک کے شکار ہو گئے، بہت شدید بھوک لگی، تو انہوں نے واصلہ بن اسقا کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، رات کا وقت تھا، عرض کرو کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہے۔ چنانچہ واصلہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، جو محافظین اصحاب صفہ ہیں وہ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے کی، تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک روٹی ہے اور تھوڑا سا دودھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی لی اور اس کے ٹکڑے کر کے ایک پیالے میں انہیں ڈالا، اور پھر وہ تھوڑا سا جو دودھ تھا وہ بھی اس میں آپ نے ڈال دیا، اور ہاتھوں سے ان ٹکڑوں کو ملتے رہے یہاں تک کہ واصلہ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کے ٹکڑے زیادہ ملنے کی وجہ سے دودھ کے ساتھ ملا کر وہ مکھن کی طرح ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ کو فرمایا کہ جاؤ اور ان میں سے اپنے سمیت 10 کو لے آؤ، اور 10 وہیں اپنی حفاظت والی جگہ پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر 10 افراد ہم آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کا پیالہ ہمارے سامنے رکھا، ہم بیٹھ گئے، ایک طرف سے آپ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو۔ واصلہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا کھانا ہے اور یہ 10 افراد، تو ان کو یہ کیسے کفایت کرے گا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر سے نہ کھاؤ، اوپر سے برکت نازل ہوتی ہے، نیچے سے کھاؤ۔ وہ کھاتے رہے، آپ فرماتے رہے بھی مزید کھاؤ مزید کھاؤ، جب خوب سیر ہو گئی اور انگلیاں چاٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم 10 اپنی جگہ پہ چلے جاؤ،
حفاظت والی جگہ پہ چلے جاؤ، جو بقیہ رہ گئے ہیں 10 ان کو بھیج دو۔ چنانچہ دوبارہ دوسرے وہ 10 آ گئے اور ان کو بھی نبی کریم علیہ اسی طرح بٹھایا اور ایک ہاتھ سے آپ نے وہ برتن پکڑا اور ان کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اوپر سے نہ کھاؤ، اوپر سے برکت اترتی ہے۔ انہوں نے بھی کھایا اور وہ بھی پورے طور پر سیر ہو گئے۔ ہاں تو واصلہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو ابھی وہ کھانا موجود تھا۔ اس واقعے سے اور اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصحاب صفہ علیہم رضوان کن کن مشکلات سے گزرے ہیں، کہ یہ 20 اصحاب صفہ جو محافظ کے طور پر تھے تو ان کو شدید بھوک لگی اور انہوں نے پھر رات کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ ساری روایات اور پھر بالخصوص قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زمین سے جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں ان میں سے خرچ کرو، ردی نکارہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو۔ تو دین کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور خاص یہ آیت اصحاب صفہ کے پیرائے میں آپ دیکھیں تو وہ حضرات جو دین کا علم حاصل کرتے تھے، دین حاصل کرنے میں مصروف تھے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنا کاروبار کریں، کوئی محنت مزدوری کریں، کوئی ملازمت کریں اور اپنی روزی خود کما سکیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو ان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ان پہ ردی نکارہ چیزیں خرچ نہ کرو، ان کا ارادہ بھی مت کرو۔ یہ جو دین سیکھ رہے ہیں، دین میں مصروف ہیں، تو ان کے لیے عمدہ چیزیں، طیب چیزیں اور پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں لا کے ان کو پیش کرو۔ تو یہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو دین کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی کسی شعبے سے وابستہ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور ان کے پاس ایسا وقت نہیں، اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنی روزی کمائیں، اپنا کوئی کاروبار کریں، اپنی کوئی الگ سے ملازمت کر لیں اور وہاں سے اپنی بال بچوں کی روزی کمائیں، اپنے لیے کمائیں۔ تو ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے اخراجات کو پورا کرنا، ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا، یہ تمام اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ روایات میں اور حدیث میں واضح طور پر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب صفہ جو ہے یہ اسلام کے مہمان ہیں، یہ اہل اسلام کے مہمان ہیں۔ تو گویا کہ جو دین سیکھنے میں مصروف ہیں، دین سکھانے میں مصروف ہیں، دین کی کسی شعبے میں وابستہ ہیں اور مسلسل دین میں لگے ہیں، تو گویا کہ اہل اسلام کے اور اسلام کے مہمان ہیں۔ اور جس طرح آپ اپنے مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اسی طرح یہ دین کے کام میں مصروف ہیں، ان کی میزبانی بھی کریں اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کو نہیں حاجت ہے، ہاں اللہ تو بے پرواہ ہے، حاجت تمہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو، تو اللہ تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس دے دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور وہ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا حلم والا ہے۔ تو شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تم فقر کا شکار ہو جاؤ گے، تو اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا اور اپنی رحمت کا، اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا، تمہیں اپنی رحمت سے بھی نوازے گا، تمہیں دنیا میں بھی بہترین روزی عطا کرے گا۔ وہ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، وہ تو وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا